اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور انبیاء کرام کو پروٹوکول دیا ہے، عزت افزائی کی ہے اور ان کو حوصلہ دیا ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں نا اس کو سب سے بڑا شروع سے جو خطرہ ہوا ہے نا وہ خوف کا ہوا ہے، سیکورٹی کا ہوا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے نا وہ سیکورٹی ایشو ہے۔ ایک بندے کے پاس ہر چیز موجود ہو نا، لیکن اس کو سیکورٹی نہ ہو، اس کو جان کا خطرہ ہو، اس کو نقصان کا خطرہ ہو، وہ اس کے پاس جو سہولتیں ہیں اس کو نکارا لگیں گی، اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو جو سیکورٹی ہے یہ بندے کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے اور بندہ زندگی کو زیادہ اچھے طریقے سے انجوائے کرتا ہے۔ جو دشمن دار بندے ہوتے ہیں، اگرچہ انہوں نے باڈی گارڈ بھی رکھے ہوتے ہیں اور قلعہ نما گھروں میں رہتے ہیں، CCTV کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور جب وہ ٹریولنگ کرتے ہیں اس وقت بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت زیادہ آبزرویشن میں چیز آتی ہے کہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے حملہ آور فائرنگ کر دیتے ہیں، جس سے موقع پر ہی بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک دل خراش واقعہ ہوا، بڑا افسوس ہوا اس واقعے کا کہ ہمارا ڈسٹرکٹ جنگ ہے، یہاں سے اسسٹنٹ کمشنر ویکینڈ پہ اپنے گھر کو جا رہے تھے، تو راستے میں ان کے گاؤں کے قریب ہی ان کے اپنے جاننے والے جو عزیز تھے، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لیے خوف کا مسئلہ بہت ہی گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیکورٹی کا بندوبست کیسے کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فرشتہ لگا دیا جاتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو خصوصی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اور وہ جہاں پر ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ایک دشمن آپ کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آج تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان میں رہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اس میں طاری ہوا اور وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑی اور کہا کہ اب تم بتاؤ
وہ آنسر لیس تھا کہ اب میں کیا کہوں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم مکہ سے یثرب ہجرت کر جاؤ، تو اس وقت اہل قریش نے، اہل مکہ نے ایک پورا پلان بنایا ہوا تھا، اور اہل مکہ والے جتنے ان کے قبائل تھے، ہر قبیلے سے کڑیل نوجوان انہوں نے اس کام کے لیے تیار کیے، تاکہ جب یہ کام ہو جائے تو کسی ایک قبیلے پہ نام نہ آئے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ اور ان نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ پر اپائنٹ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکلتے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، مٹی ایسے پھینکی ہے، ان کی آنکھوں میں پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر غار ثور میں آپ قیام پذیر ہیں، اوپر جو لوگ بندے ڈھونڈ رہے تھے پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے بالکل سر کے اوپر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا وری ہوتے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ متاثر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ جو تلاش کے لیے آئے تھے وہ نامراد ہو گئے۔ اسی طرح سراقہ، جس کو بہت انعام کا لالچ دیا اہل مکہ نے، وہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور ایک مقام پر اس نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھا، اس کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے بانپ لیا کہ یہ مجھ سے معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ ڈر گیا۔ اس نے معافی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی، لیکن اس کے بعد پھر اس کا ذہن خراب ہوا، اور دوسری مرتبہ اس نے کوشش کی، اور اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی اور معافی چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، اہل ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کی بدرجہ اولیٰ حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے سے ہی یہ ساری ملتی ہیں چیزیں، وگرنہ اگر ہم اللہ کو چھوڑیں گے تو اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ جو اللہ کو پکارتا ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک بلشت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دو بلشت آتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ کے پاس دو بازو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چل کر آ جاتے ہیں۔ تو جس طرح کا مومن کا گمان ہوتا ہے اسی طرح اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو وابستگی ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمیں حفاظت بھی ملے گی، سیکورٹی بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔